مومن کا دل اللہ کا آئینہ ہے نا. دا ہارٹ آف بلیور از اے مرر آف اللہ. یہ رسول اللہ فرما رہا ہے عمر سے. مومن کا دل اللہ کا آئینہ ہے. اللہ اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے. کتنی بڑی بات. مومن کا دل اللہ کا آئینہ ہے, یعنی اللہ اپنی صورت اس میں دیکھتا ہے. مومن کا دل اللہ کا آئینہ ہے اور اس میں غیر خدا کا کوئی مقام نہیں ہوتا. جو اللہ کا آئینہ ہوگا اس میں غیر اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تو مقام ہی نہیں ہو سکتا. جو دل کفر, معصیت, گناہ اور دنیاوی غفلت سے بھرے جائیں, جو دل کفر, گناہ اور دنیاوی غفلت سے بھر جائے, وہ آخرت کی سزا کا مستحق ہوتا ہے. سزا کس دل کو ملے گی؟ جس دل میں دنیا ہوگی. اللہ کی ذات کا انکار نہیں. اصل میں اللہ کی ذات کا تو کوئی انکار نہیں کرتا نا. بات یہ ہے کہ جو خدا کا گھر ہے تم نے اسے خدا کا گھر نہیں رہنے دیا. اس کو تم نے خواہشات کا گھر بنا دیا, دنیاوی خواہشات کا گھر, ناپاک کر دیا, اس میں میلا کر دیا. مومن کا دل اللہ کا آئینہ ہے اور اس میں غیر خدا کا کوئی مقام نہیں ہوتا. جو دل کفر و معصیت اور دنیاوی غفلت سے بھر جائے وہ آخرت کی سزا کا مستحق ہوتا ہے. اس کو آخرت میں سزا ملے گی, یعنی دل کو سزا ملتی ہے. اگر آپ کا دل صاف ہے, میں نے ہزاروں بار کہہ چکا ہوں, لاکھوں بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ چشتیہ طریقے میں قول اور فعل کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یعنی بات چیت جو ہم کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں اور یہ جو حرکات ہو, جو دل کفر معصیت اور دنیاوی غفلت سے بھر جائے وہ آخرت کی سزا کا مستحق ہوتا ہے. تمہارے جسموں کے گناہوں پر تمہیں سزا نہیں ملے گی, تمہارے قلب نے گناہ کیا تو سزا ملے گی. اور اسے حق تعالیٰ کا آئینہ نہیں کہا جا سکتا. کس کو؟ جو دل کفر معصیت دنیاوی غفلت سے بھر جائے وہ آخرت کی سزا کا مستحق ہے اور اسے حق تعالیٰ کا آئینہ نہیں کہا جائے گا. اس میں اللہ اپنا دیدار نہیں کرے گا. یہ کس سے بات کر رہے ہیں رسول اللہ؟ حضرت عمر سے. اس کو اللہ کا آئینہ نہیں کہا جا سکتا ہے عمر جو دل گناہوں سے بھرا ہو. اور یہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا کسی بھی دھرم میں جائز نہیں ہے کہ تمہارا دل گناہوں سے بھرا ہو. کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے. حضور فرمایا کسی بھی دھرم میں جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کو پہچانا وہ اللہ اللہ نہیں کہتا پھرتا. جس نے اللہ کو پہچانا وہ اللہ اللہ نہیں کہتا پھرتا, اور جو اللہ کہتا ہے وہ اللہ کو نہیں پہچانتا. اب حضرت عمر نے سوال کیا, مقام وحدانیت کے بارے میں سوال کیا کہ وحدانیت کا مقام کیا ہے. یا رسول اللہ اللہ کہاں ہے؟ کیا سوال کیا؟ اللہ کہاں ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا, فرمایا اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ہے. حضور نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ہے. پھر سوال کیا عمر نے, یا رسول اللہ دل کی معرفت کیا ہے؟ دا گنوسس آف ہارٹ, دل کی معرفت کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا مومن کا دل اللہ کا آئینہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر دن اور رات میں 360 مرتبہ مومن کے دل پر نظر ڈالتا ہے. اپنے آپ کو 360 بار دیکھتا ہے مومن کے دل میں. تم نے کبھی زندگی میں تو آئینہ نہیں دیکھا ہوگا. دن میں اور رات میں 360 بار اپنا دیدار کرتا ہے تمہارے دل کے آئینے, اپنا چہرہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہو رہی ہے, کیا کہہ رہا ہے حضور پاک. ہاں دل کی معرفت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن کا دل اللہ کا آئینہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر دن اور رات میں, یعنی دن میں 360 اور رات میں 360 مرتبہ مومن کے دل پر نظر ڈالتا ہے. پھر حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ مومن کون ہے اور مسلم کون ہے, اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ 4 قسم کے ہیں. دیر آر 4 ٹائپ آف پیپلس, مومن, مسلم, منافق اور کافر. آئے عمر, مومن کا دل ذکر خفی میں حاضر ہوتا ہے, ہمیشہ اللہ کے حضور حاضر رہتا ہے. ذکر خفی یہاں پہ اللہ 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 کرتا ہے. آئے عمر, مومن کا دل ذکر خفی میں یعنی خاموش ذکر
میں حاضر ہوتا ہے قلب حضوری حاصل ہوتی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں قلب حضوری ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ارے کہاں سے دیکھ لو گے یار, اللہ کی شکل صورت ہی نہیں, تم دیکھو گے کیسے؟ اللہ تو نور ہے. ارے جو اس کے آپ کے قلب میں جو اس کا ذکر چلتا ہے اسی کو کہتے ہیں حضوری قلب, جو ہمیشہ حاضر رہے اللہ کے ذکر خفی میں. حضور پاک نے فرمایا لا صلاۃ الا بقلب حضور, نماز مت پڑھنا قلب حضوری کے بغیر. کون سی صلاۃ کا ذکر کیا بتاؤ؟ کون سی صلاۃ, کون سی نماز کہی؟ انہوں نے نماز کہا ہے, اصل میں صلاۃ لفظ آیا وہاں پہ. رسول اللہ نے نماز کا, نماز تو کہا ہی نہیں, رسول اللہ نے صلاۃ کہا ہے. لا صلاۃ الا, لا صلاۃ الا, نماز مت پڑھنا یعنی صلاۃ مت پڑھنا, یہ سمجھ لو, یا صلاۃ مت کرنا بقلب حضور, یعنی میرے اللہ کا ذکر مت کرنا جب تک کہ تمہارے دل کے اندر سے ذکر کی آواز خود نہ آئے. زبان سے میرے اللہ کا ذکر مت کرنا, میرے اللہ کا ذکر دل کی گہرائیوں سے دل میں کرنا. لیکن حقیقت میں اللہ نے اس عقیم الصلاۃ کے بارے میں کہا کہ دائمی نماز قلب کے اندر جاری ہو, یعنی میرا ذکر خفی ہو, ہے نا. اور جب تم میرا ذکر کرو گے تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. اب بابا فرید ذکر کر رہے تھے, ایک شخص آ گیا ذکر کی حالت میں اور پوچھنے لگا اللہ اس وقت کہاں ہے, تو بابا فرید نے کہا میرا ذکر کر رہا ہے, کیونکہ بابا فرید اس وقت ذکر کر رہے تھے, تو ظاہر ہے اللہ بھی ان کا ذکر کر رہا تھا. تو مومن کا دل ذکر خفی میں حاضر ہوتا ہے, یعنی وہ مومن ہوتا ہے جس کا دل ذکر خفی میں حاضر ہوتا ہے. یہ وہ کون ہوتا ہے؟ مومن. اب مسلمان کون ہوتا ہے؟ یہ سن لو رسول اللہ کے فرمان. اور مسلم کا دل ذکر خفی سے غافل ہوتا ہے, یعنی جس کا دل ذکر خفی میں شامل ہو وہ مومن ہے, اور جس کا دل ذکر خفی سے غافل ہو وہ مسلم ہے. سنیے بھائی, رحمت ہے نہیں اللہ کے لیے, یعنی مسلمان پر کوئی رحمت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل ذکر خفی سے غافل ہے. اور مومن کا دل تو سمجھ لیا آپ نے, اور مسلم کا دل ذکر خفی سے غافل ہوتا ہے. جس کا دل ذکر خفی سے غافل ہو وہ مسلم ہے. مومن اور مسلم کے درمیان فرق دل کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. مومن اور مسلمان کے بیچ میں جو فرق ہے وہ دل سے جو ہے وہ ظاہر ہوگا. یہ حضرت عمر کو رسول اللہ فرما رہے ہیں, دل سے پتہ چلے گا کون مومن ہے کون مسلم ہے. اس کا فرق, ڈفرینس بٹوین مسلم اینڈ مومن فرام ہارٹ. کس کو اللہ نے تقوی والا قلب عطا کیا اور کس کو غلاظت والا قلب عطا کیا, یعنی کس کو القلب المرض دیا اور کس کو قلب سلیم دیا. ایک ہوتا القلب المرض بیماری والا قلب, اور ایک ہوتا القلب السلیم یعنی سلامت قلب. یہ سمجھ لو, جو قلب مردون ہے وہ مسلمانوں کے قلب ہے, اور جو سلامت قلب ہے وہ مومنوں کے قلب ہے. اب سنو مسلم میں کون کون آ رہا ہے, آپ حیران ہو جاؤ گے, پریشان ہو جاؤ گے. رسول اللہ کہہ رہا ہے حضرت عمر سے, ظاہر مسلم ہے, یہ مسلم ہے, اور عارف مومن ہے. دا مسٹی از مومن. عارف یعنی جس کو گنوسس حاصل ہے وہ مومن ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مومن کا دل مومن کے لیے آئینہ ہے, یعنی اللہ مومن ہے, مومن کا دل مومن کے لیے آئینہ ہے, یعنی اللہ مومن ہے اور بندہ بھی مومن ہے. اللہ مومن ہے اور بندہ بھی مومن ہے, اس لیے مومن کا دل مومن کے لیے آئینہ ہے. اے عمر جان لو کہ مومن کی معرفت اطاعت, اے عمر گنوسس, اوبیڈینسی, پیشن, انر سیلف ریفارمیشن, تلقین, گائیڈنس, عالم جبروت کی تربیت یعنی جنت سے اوپر والا عالم, عالم جبروت کی تربیت, خفی عبادات, چھپی ہوئی خفیہ عبادات, سیکریٹ ہڈن پریئرز, نبوت کی مطابقت, دا اوبیڈینسی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ہمیں رسول اللہ کا اوبیڈینٹ ہونا ہے, اور دل کی حفاظت میں ہے, دل کی حفاظت میں ہے. مومن کی معرفت کس کس میں ہے؟ مومن کی معرفت کن کن چیزوں میں ہے؟ اطاعت, جذبہ,
اصلاح باطن، تلقین، عالم جبروت کی تربیت، خفی عبادات، نبوت کی مطابقت اور دل کی حفاظت میں ہے. یہ چیزیں کرو گے تو تمہیں معرفت حاصل ہو جائے. مومن وہ ہے جو اللہ کے قرب میں پہنچا ہو. اور سنو ڈیفینیشن رسول اللہ بتا رہا کرتے ان کو. مومن وہ ہو جو نیئرسٹ ٹو اللہ ہو گیا ہو، نیئرنیس میں پہنچ گیا ہو اللہ تعالیٰ کے. مومن وہ ہے جو اللہ کے قرب میں پہنچا ہو، قریب ترین ہو گیا ہو اللہ کے. اور مسلم وہ ہے جو 70,000 اندھیرے پردوں میں چھپا ہو. مومن وہ ہے جو اللہ کے قرب میں پہنچا ہو، اور مسلم وہ ہے جو 70,000 ظلماتی یعنی اندھیرے، 70,000 ظلماتی، 70,000 پردے نہیں، ظلماتی پردے، اندھیرے والے کٹے، 70,000 ظلماتی اور نورانی حجابوں میں مبتلا ہو اور عالم ناسوت وہ ملکوت میں اللہ سے دور ہو. سمجھ گیا؟ مسلم وہ ہے جو عالم ناسوت اور عالم ملکوت کے چکر میں کیا چاہیے؟ دنیا میں شاندار زندگی، آخرت میں جنت چاہیے، حوریں چاہیے. یہ ہے مسلم. اور مومن کون ہے؟ کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو جنت والا چاہیے. بس یہ فرق. پھر حضرت عمر نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ انسان کے وجود میں دل کہاں ہوتا ہے؟ جو انسان کا باڈی اسٹرکچر ہے اس میں دل کہاں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. دا ہارٹ آف مومن از تھرون آف آلمائٹی اللہ. مومن کا دل اللہ کا عرش ہے اور مومن کا دل خانہ کعبہ ہے. انسان کے وجود میں دل کہاں ہوتا ہے؟ رسول اللہ سے سوال کیا، آپ نے فرمایا مومن کا دل اللہ کا عرش ہے اور مومن کا دل خانہ کعبہ ہے. اب اس کو تھوڑا سا کل اور جاری رکھیں گے کیونکہ اب یہ سوال بہت لمبے چلیں گے رسول اللہ سے اور جواب بھی بڑے اچھے اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.